بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم۔ آج جیسے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دا ادریس جڑا لقب ہے اے پڑھان دی کثرت نال جڑا درس دیندا ہوئے پڑھاندا ہوئے اون مدرس آندے نے تے آپ بہت زیادہ پڑھاندے ہوندے سن، ان دی کثرت دی وجہ تو آپ دا نام ادریس مشہور ہو گیا، اور ایسا ہی لقب دی وجہ تو آپ دا نام ادریس مشہور ہویا، اور علم نجوم آپ دے معجزات وچوں ایک معجزہ سی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر جب عبادت کرتے تو فرشتے ان کی عبادت کو دیکھ کر آسمانوں پر لے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کو کہ بے شک وہ ایک سچا نبی تھا۔ تو آپ کا جو پیشہ تھا وہ تھا کپڑے سلائی کرنا، ہاتھوں سے کپڑے سلائی کرتے تھے، سینے سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور کمال یہ تھا جب بھی کسی کے کپڑے سلائی کرتے تو کسی سے سلائی نہ لیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے حکم نال ایک آدمی دی شکل اختیار کر کے بطور مہمان حضرت ادریس علیہ السلام دے دروازے پہ آئے اور آن کے کہنے لگے میں مہمان ہاں، ایک رات گزارنا چاہتا۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہمیشہ ہی روزہ رکھتے ہوتے سن، کوئی ناگا نہیں سی، زمانے بار دا روزہ۔ تو جدو شام ہوئی، افطاری دا ٹائم جدو قریب ہویا، تو افطاری دا وقت آپ دا جڑا کھانا سی نا جن دے نال آپ افطاری کردے ہیں وہ کھانا جنت وچوں آندا سی، تے جنہ آپ دا دل ہوندا اونا کھانا کھا لیندے، بقایا جڑا کھانا ہے واپس جنت میں چلا جانا۔ اور جس دن اسرائیل علیہ السلام ملک الموت مہمان بن کے آئے، اس دن جدو کھانا بہشت وچوں جنت وچوں آیا، ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو بھی پیش کیا، او آن والے مسافر نے ان دے وچوں کچھ نہ کھادا، بلکہ جویں ادریس علیہ السلام عبادت کردے اوویں وہ بھی عبادت کرتا رہتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جس وقت اس مسافر دا یہ حال ویکھیا تے بڑے متعجب ہوئے، یہ کون شخص ہے؟ تو جدو دن چڑھیا حضرت ادریس علیہ السلام نے اس اسرائیل علیہ السلام نے آکھیا مسافر چل ہون میرے نال اللہ تعالیٰ دی قدرت جیڑی ہے وہ آپ صحرا وچ جا کے لکھی۔ ہونے دوویں بزرگ حضرت ادریس علیہ السلام تے ملک الموت دونوں جدو گھروں نکلے ایک میدان وچ نکلے جتھے گندم دا کھیت سی، تو ملک الموت نے آکھیا ادریس علیہ السلام کو کھیت ویکھ کے بھی اس کھیت وچوں چند سکے گوشے آپ لے لئیے تو آپ ممی کھانا تو تسی بھی کھاؤ۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا بڑا عجیب بندہ ہے تو، راتی جدو تینوں کھانا دیتا ہو تو کھادا نہیں، ہون اے اون دی اجازت تو بغیر آپ کھاواں گے تے حرام ہے، یہ نہیں ہونا پکا۔ جدو ادریس علیہ السلام نے نہیں گل کی تھی مالا کچھ چپ ہو گئے۔ پھر دوویں بزرگ اگر ٹور پہ ایک اور باغ وچ پہنچے، اوتھے ویکھیا انگور لگے ہوئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے پھر آکھیا ایتھے اپنا تھوڑے تھوڑے انگور لئیے تسی بھی کھاؤ تمہیں بھی کھانا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا
کسی دے اجازت تو بغیر کوئی چیز لینا حرام ہے، تو لہذا آپ یہ کام نہیں کرنا۔ پھر دونوں اگے ٹر پے، پھر جاندیا جاندیا رستے میں ایک بکری نظر آئی۔ ایک بکری ویکھ کے اسرائیل علیہ السلام نے جدو کھان کا ارادہ کیتا، ادریس علیہ السلام نے فرمایا کسی دی بیگانی بکری پھڑ کے ذبح کر کے کھانی حرام ہے، منع۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے، آپس اندر گلاں کرتے جا رہے ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں۔ جدو ادریس علیہ السلام نے معلوم ہویا اے جڑا بندہ ہے نا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد وچوں نہیں لگ رہا، تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا خدا دے واسطے مینوں دس تو کون ہے؟ ہن جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے بعض اوقات وہ اس واسطے پوچھ لیتا ہے تاکہ آن والی دنیا کو پتہ چل جائے کون سی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دس تو کون ہے؟ تو انہوں نے آخیا کہ میں اسرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا او بھائی جان ساری مخلوق دی جان تو ہی قبض کرنے؟ اسرائیل علیہ السلام نے آخیا ہاں جی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا لگتا پھر تمہیں میری جان قبض کرنے واسطے آیا، تا میرے نال 3 دن ہو گئے لگا پھر۔ انہوں نے آخیا نہیں جی میں تہاڈی جان قبض کرنے نہیں آیا، میں تو تہاڈے نال یاری لان آیا، خوش تہاڈی طبیعت کو خوش کرنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا آج 3 دن ہو گئے تو میرے نال ہے، اس عرصے وچ تو کسی دی جان قبض بھی کیتی، 3 دن ہو گیا نے تینوں میرے نال، اینی دنیا ہے تے کیا تو کدی اس دوران کتے میرے کو گیا بھی نہیں تے کسی دی روح قبض کیتی؟ تے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال کلھا بین یدی کانما بیدیک خبز، فرشتہ آندا ہے کہ میرے واسطے ساری دنیا دی روح قبض کرنا ایویں ہی ہے جویں تواڈے دونوں ہاتھاں تھلے روٹی ہوے، جویں تواڈے ہاتھ روٹی دے اوتے نے تے ساری روٹی تواڈے ہاتھاں وچ آ جاندی، ایویں ساری مخلوق میرے ہاتھ وچ جندا ٹائم آندا ہوندی میں ہاتھ لمیا کر کے روح قبض کر لینا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام تے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماندے نے کہ میں تہاڈے نال رشتہ جڑا ہے نا وہ قائم کرنا چاہنا، یاری دوستی آ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام آندے نے کہ میں تیرے نال رشتہ تاں قائم کراں گا کہ پہلے تو جڑا ہے نا مینوں جڑا نا جدوں روح قبض ہوندی ہے تے بندے نوں جڑی تکلیف ہوندی ہے پہلے مینوں او مزہ چکھاؤ تکلیف کیویں دی، تاکہ وہ مینوں تکلیف ہوئے تے بعد وچوں میں اللہ رب العزت دا زیادہ خوف کر کے عبادت کروں اور زیادہ مینوں عبرت حاصل ہو، اور پھر میں اپنے اللہ تعالیٰ دی زیادہ تو زیادہ عبادت کراں۔ اللہ ملک الموت نے آخیا کہ اللہ تعالیٰ دی اجازت تو بغیر میں کسی دی روح قبض نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ یہ کہے کہ میری روح قبض کرے، حکم ہو گیا، حضرت ادریس علیہ السلام دی روح قبض کر لی۔ تو جدو حضرت ادریس علیہ السلام دی جان قبض کر لی تو ملک الموت نے پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا منگی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر ادریس علیہ السلام نے زندہ کر دیا۔ جدو حضرت ادریس علیہ السلام اٹھے تو ملک الموت نے اپنی گود وچ انہاں نوں لٹا لیا، پھر دونوں آپس اندر رشتہ انہوں نے بنا لیا، یاری دوستی آ گئی۔ پھر ملک الموت نے ادریس علیہ السلام دے کولوں پوچھیا اے بھائی جدو میں تہاڈی روح قبض کیتی ہے تے جدو میں تہاڈی روح جسم چ کڈی ہے تے تساں کیویں دا محسوس کیتا ہے؟ تہاڈی جان جدو نکلی ہے کیویں دا محسوس کیتا ہے؟ ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں جویں ایک زندہ جانور ہوئے اون دے سر تو لے کے پیراں تک جویں اون دی کھال کھچیے ایویں جویں تکلیف ہو زندہ جانور ہوندی ایویں مینوں ہوئی۔ تو ملک الموت نے آخیا اے بھائی قسم رب العالمین دی جس طرح میں تہاڈے نال احسان کیتا ہے، جس طریقے نال میں تہاڈی آرام نال روح قبض کیتی ہے ایویں میں کسی ہور دی روح قبض نہیں کردا۔
تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہون تو میرا یار بن گیا ہے، دوست بن گیا ہے، ہون میرا دل ہے کہ میں نا دوزخ ویکھنا چاہتا تے مینوں دوزخ کے دروازے تے لے چل تاکہ میں انہوں ویکھاں اور میرے دل وچ خوف الہی زیادہ پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی میں مزید بندگی اور عبادت کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ دے حکم نال ملک الموت نے دوزخ دے 7 طبق دکھا دیتے۔ پھر ادریس علیہ السلام کہنے لگے بھائی جان ہون مینوں جنت ویکھن دی بھی آرزو ہے، مینوں جنت وکھا تاکہ مینوں خوشی حاصل ہوئے، تو جنت حاصل کرنے واسطے میں زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کروں۔ پھر انہوں نے اسرائیل علیہ السلام جنت دے دروازے تے لے گئے، تو جدوں انہوں نے جنت دے مناظر اپنی آنکھاں نال ویکھے تو کہنے لگے بھائی جان موت دا ذائقہ میں چکھ چکے ہاں، دوزخ میں ویکھ لی ہے، لیکن ہن میرے جگر نہ پیاس نال میرا جگر جڑا نا جل رہا ہے، اجازت ہوئے تو میں جنت میں جا کے ایک پیالہ نہ پیا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آندے نے کہ اگر تسی واپس آن دا پکا وعدہ کرو تو پھر میں تمہیں جان دینا، مگر نہ میں نہیں جان دیا، تسی کیا ہی بوئے لے جاؤ میں تو لیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے پیاس بڑی شدید لگی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس آن دا ارادہ کرنا، میں واپس آواں گا۔ اللہ دے حکم نال حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے نالین اپنی جتیاں درخت طوبہ دے نیچے لا دیتیاں، آپ داخل ہو گئے کیونکہ باہر آن دا وعدہ کر چکے سن، اور نالین درخت طوبہ دے نیچے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پھر جدو پانی پی لیا، پانی پی کے پھر باہر آئے تو نالین جڑے باہر چھلے سی وہ بھی اندر لے گئے، تو جتی پھاڑ کے جا کے درخت تے بہ کے جنت۔ تھوڑی دیر جدو گزری تے ملک الموت باہر آوازاں مارے او بھائی ادریس باہر آ جا، بھائی ادریس ہے باہر آ جاؤ، بھائی ادریس باہر آ جا، تے تخیر نہ کر، اور بابا دیر ہو گئی ہے۔ تے حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیتا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، او میں چکھ چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تواڈے وچ کوئی ایسا ایک نہیں جیڑا جہنم نو نہ ویکھے، تو لہذا او میں انہوں ویکھاں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور جیڑا پھر کوئی جنت چ پہنچ جائے نہ انہوں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ انہوں کوئی رنج پہنچے گا، تو نہ انہوں کوئی اتھوں کٹے گا، تو لہٰذا میں ان جنت چ آ گیا، میں ان واپس وار کوئی نہیں ہونا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام انہاں پائی ہے نہ کر، تیری مہربانی آیا باہر۔ تو ہن اسرائیل علیہ السلام آکھن اللہ دا حکم نہیں سی تے آ جاؤ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آ جاؤ مہربانی کرو، تو انہاں کہا میں تو نہیں آ، اللہ دا وعدہ ہے کہ جڑا جنت ایک باری چلے جاؤ کڈیا نہیں جانا، میں آ گیا ہوں۔ تے غیب وچوں آواز آئی اسرائیل ادریس علیہ السلام چھڈ کے تسی چلے جاؤ، انہاں دی تقدیر وچ انج ہی لکھیا۔ تو لہذا ادریس علیہ السلام نے موت دا ذائقہ بھی چکھ لیا، دوزخ بھی ویکھ لی، جنت بھی ویکھ لی، اور اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء، کہ جنت حرام ہے انبیاء پر جب تک سارے نبیوں کا سردار داخل نہ ہو جائے، یعنی کہ جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر ساری اس کے بعد انبیاء کرام جائیں گے۔ تو پھر آواز آئی آ اسرائیل میں بہشت وچ آگا کراسنگ نہیں کرنی، بس ایک میرا جتنے اے سٹاپ ایتھے ہی ہے، کیونکہ سب تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت وچ داخل ہون گے، اس تو پھر پیچھے پیچھے سارے آگا چلتے جان گے، ایسی ساری اس کے بعد پھر ساری امتیں جنت وچ داخل ہوندیاں رہن گی۔ اسی طرح دوسرا قول ہے کہ جنتی لوگ طواف کرتے رہن گے، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ طواف کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اسی پھر حضرت ادریس علیہ السلام
اتوں چک کے اچے مکان چ لے گیا، یعنی کہ جڑا درخت سی جنت وچ وہ مکان عطا فرما دیتا۔ تو جدوں حضرت ادریس علیہ السلام جنت چ پہنچ گیا، ہن واپس نہ آئے، تو پچھوں جڑی انہاں دی اولاد سی وہ دن رات انہاں دی یاد وچ روے، پریشان ہوئے۔ ایک دن ابلیس لعنتی انہاں دے کول آیا، آن کے کہن لگا تسی روو نا، میں تواڈے ابے ورگی ایک صورت بنا دینا تے تسی سویرے دن انہوں ویکھی رکھیا کرو، تے پھر نالے ان دی عبادت کیتی رکھیا تے انہوں ویکھ کے تہاڈا غم دکھ درد دور ہوندا رہے گا۔ انہوں نے جدوں شیطان دی گل سنی تے سارے خوش ہو گئے۔ ابلیس لعنتی نے ایک ایسی صورت بنا دیتی بالکل اسی طرح جویں ادریس علیہ السلام سن، لیکن فرق یہ سی وہ بول نہیں سی سکتا، بولتا اینا ہی فرق سی، وہ گل نہیں سی کر سکتی۔ وہ لوگ جدوں انہوں نے ویکھیا کہ ادریس علیہ السلام ہی نے تے اے ہن جنت چلے گئے سی، ہو سکتا بدل گیا ہن، اس واسطے لوگوں نے انہوں دی عبادت کر دیتی، شروع کر دیتی۔ آہستہ 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 وہ پھر اے بت پرستی جڑی ہے دنیا وچ پھیلتی چلی گئی، مشرق تو مغرب تک اے رواج جاری ہو گیا۔ کوئی آدمی پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں جانتا سی کہ اللہ بھی کوئی ہے، اے سورج کون کٹ دے، اے چند کون کٹ دے، بارش کون کر دے، کوئی بھی نہیں سی جانتا۔ انہاں وچ نہ علم پایا جاتا سی نہ عمل پایا جاتا سی، علم دی بھی کمی عمل دی بھی کمی، پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام جدو جنت وچ رہ گئے، اس تو بعد انہاں لوکاں دی ہدایت واسطے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نو پیغمبر بنا کے انہاں وچ بھیجیا، تاکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام انہاں لوگاں نو بتاں تو جان چھڑا کے اللہ رب العزت دی عبادت سکھان، تاکہ لوگ صرف اے آکھن قل هو اللہ احد، اللہ ایک کے۔ اے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔